یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ وہ پروردگار سورہ انفال کی آیت نمبر 37 کے اندر بھی یہی فرماتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جو منافق ہیں، یہ بھی نفاق کرتے ہیں، یعنی پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ ہر پیسہ خرچ کرنے والے کو اچھا مت سمجھا کریں کہ ہاں بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے، بہت یہ کر رہا ہے، بہت وہ رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے یہ بہت مہم ہے کہ وہ پیسہ خرچ کیوں کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر کیوں؟ یہ اللہ کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ خدا کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وہیں پر مومن بھی ہیں، وہ بھی نفاق کرتے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں یؤتون الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر یہ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ صرف مالی نہیں ہے بلکہ یہ اپنا پورا کا پورا وجود اسلام کی راہ میں دے رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں فورسز شروع سے لگی ہوئی ہیں، یہ طاقتیں شروع سے لگی ہوئی ہیں، اور یہ طاقتیں آگے بڑھتی رہیں گی اور یہ جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کی ان خصلتوں کو جدا کر دیا جائے گا، اور اس وقت میں انسان کی کون سی خصلت اس کے اوپر غلبہ پا چکی ہوگی وہ وہی حالت میں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ہر حالت میں پاک صاف رہا کریں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سونے سے پہلے انسان وضو کر کر سوئے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی انسان نجس ہو فوراً طہارت کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا وہ وقت میرا کب آ جائے، مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا کہ میں نے کب دنیا سے جانا ہے۔ اور دوسری بات، جو سب سے بڑا معرکہ ہونا ہے وہ ظہور کا معرکہ ہے، کہ جب ظہور ہوگا تو خود بخود برائیاں ایک طرف ہو جائیں گی اور اچھائیاں ایک طرف ہو جائیں گی۔ اور آپ نے روایات میں پڑھا ہوگا کہ ایسا بھی مقام آئے گا کہ کچھ لوگ جو شروع میں امام کی رکاب کی طرف بڑھ رہے تھے، اچانک سے وہ امام کو چھوڑ کر سامنے چلے جائیں گے۔ یہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ کے تصور کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی پتہ ہے کہ امام، پتہ ہے انتظار کر رہے ہیں، جانتے ہیں، لیکن امام کو چھوڑ کر کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اندر جو بری صفتیں تھیں وہ غلبہ کر چکی ہوں گی۔ اس لیے تو مجلس ہے، اس لیے تو عزاداری کا سلسلہ ہے کہ وہ جو خصلتیں ہمارے اندر آ رہی ہیں ہم ان کو اس مجلس سے صاف کر کر باہر جائیں۔ اس لیے اس بات میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جو بھی زیارت کرتا ہے اور خاص طور پہ سید الشہداء کی زیارت کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جڑ گئے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اور روایات بہت سخت ہیں خاص طور پہ کربلا کی زیارت کے لیے، کہ اگر انسان کر سکتا ہے، اس کی توفیق میں ہے، تو 4 سال میں 1 دفعہ امام حسین کی زیارت کرنے جائے۔ وہ شخص آیا امام کے پاس، امام نے پوچھا کہ تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو ہفتے میں؟ کہا مولا نہیں۔ کہا مہینے میں؟ کہا نہیں۔ کہا سال میں؟ کہا مولا دور ہے، آسان نہیں ہے جانا۔ کہا تم اگر کھلے آسمان کے نیچے جاؤ اور اپنے آپ کو رخ کرو کربلا کا اور 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، تمہاری زیارت قبول ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں انہوں نے اتنا آسانی دی ہے۔ کیوں دی ہے عزیزان محترم؟ کیونکہ وہ ہماری خلقت سے واقف ہیں۔ امام کو سمجھیں، ہم امام کو نہیں سمجھتے۔ ہم نے امام کو بس ٹھیک ہے مجلس میں امام کو سن لیا، اس کے بعد زندگی میں گھر میں بس کوئی کال پڑھ لیا، کوئی دیکھ لیا۔ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ امام میرے صبح اور روز میں کہاں ہے؟ امام کا وجود میرے وجود کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے؟ امام تو ہے، امام تک تو میرے سارے معاملات پہنچتے ہیں۔